طيب تو ہم یہ تھی یعنی ابھی بھی میری آواز کلیئر نہیں ہے؟ آواز کلیئر ہے نا میری آواز ابھی انشاءاللہ؟ طيب ٹھیک ہے، یعنی وضو کی سنتیں ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی وہ تھے وضو کی سنتیں نا۔ تو تو پہلی چیز سنت کہ بسم اللہ کہنا، پہلی سنت تھی بسم اللہ کہنا، اور اس طرح سے تھا کہ مسواک کرنا، اس طرح سے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا، آ، چہرے چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، آ، اور اس طرح سے مضمضہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا سوائے روزے دار کے، استنثار ناک سے الٹے ہاتھ سے پانی نکالنا سنت ہے، دانت سے داہنے اعضاء کو پہلے دھونا، اور گھنی داڑھی میں خلال کرنا، اس طرح سے میں پڑھا 2 اور 3 مرتبہ دھونا اعضاء وضو کو، وضو کے بعد دعا پڑھنا، اور دعا ہم نے جانی تھی کہ دعا کون سی پڑھنا ہے نہ، اس طرح سے ایک مجھ 6 طیب تقریباً یعنی 625 یا ہم نے جو دیکھا تھا کہ تقریباً 830 یا 850 ملی لیٹر ایم ایل۔ طيب اس طرح سے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خیال کرنا یہ پڑھ لیا تھا ہم نے۔ اعضاء دھوتے وقت دائیں طرف سے شگنا سنت ہے، اعضاء کا ہاتھ سے ملنا، اس طرح سے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا، تو یہ ہے سنت ہے، اور ہم نے یہ پڑھ لی۔ ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور ہم پڑھیں گے وضو کی سنتوں کے متعلق کچھ تنبیہات۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا زیادہ سنت اور بعد میں واجب کہا ہے۔ یعنی جب انسان نیند سے وہ بیدار ہو اور تو وہ چاہیے کہ وہ کیا کرے، سب سے پہلے کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے، خاص طور پر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ حدیث میں ہے کہ نا کہ جب بھی کوئی تم میں سے نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہتھیلیوں کو پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں جب تک کہ کیا کرے وہ 3 بار نہ دھوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فلا یدری این عبادت یدہ، تو اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ کہاں لگے تھے، رات میں سوتے وقت اس کے ہاتھ کہاں تھے، کہاں لگے اسے نہیں معلوم، تو ممکن نہیں گندگی لگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو نل ہے، نل میں تو اگر پانی کھولیں گے تو گندگی پانی میں نہیں لگے گی، لیکن پہلے کیا تھا، پہلے نل نہیں تھے، پہلے تھے یا بہت کم تھے، تو غالباً کیا ہوتے، پانی کے لوٹے ہوتے، پانی کے کیا ہوتے، لوٹے ہوتے تھے، تو اگر گندے ہاتھ کو ڈال دیا جائے اگر پاک پانی کے اندر تو پانی کیا ہوا تھا، اگر گندے ہاتھ کو اگر ہاتھ میں گندگی لگ جائے اور اگر ہم ہاتھ ڈال دیں پاک پانی کے اندر تو پانی کیا ہو جائے گا، ہاں پانی کیا ہوگا، ناپاک ہو جائے گا، ناپاک اور گندا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تفصیل ہے کہ کب گندا ہوگا، یعنی پانی کی مقدار کے اوپر، پانی زیادہ ہے کم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حساب سے نجس نا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں یہ حدیث لیا کہ نا واجب ہے، لیکن صحیح ہے کہ واجب نہیں، سنت ہے، یعنی زیادہ متاکد ہے، زیادہ کیا متاکد ہے، تو یعنی وضو کرنے سے پہلے 3 بار دھونا یہ تو سنت ہے، وضو کرنے سے پہلے 3 بار دھونا یہ تو سنت ہے، لیکن خاص طور پر نیند سے اٹھنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے تو یہ زیادہ تاکید ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے 3 بار اپنے ہتھیلیوں کو کیا کریں، دھوئیں، اور بلکہ بعد میں تو کہا واجب کہا بعد میں، ٹھیک ہے نا۔ بات سنیں عام طور پر دیکھیے کہ نا یہاں پر یعنی جب میں کہتا ہوں کہ نا سنت ہے اور بعض نے واجب کہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاورفل بات کون سی ہے، سنت ہے یا واجب پاورفل ہے؟ اگر ہم جب بھی کہتے ہیں، ہم نے یہ کئی بار ذکر کیا کس طرح سے کہ بعض نے کہا کہ پاک ہے اور بعض نے کہا کہ ناپاک، یعنی اس طرح سے، یا بعض نے کہا کہ سنت ہے اور یعنی سنت ہے اور بعض نے کہا کہ واجب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ نعم سنت ہے، نعم سنت ہے، اور لیکن یہاں پر میں نے ذکر کیوں کیا کہ بعض نے کہا واجب ہے کہ انسان جان لے کہ نا یہ چیز انسان بالکل نہ چھوڑے کہ نا ممکن، اس لیے بعض نے واجب بھی کہا ہے، لیکن اگرچہ بات پاورفل سنت ہے لیکن یہ بھی اس کے ذہن میں رہے کہ نا بعض نے کہا کہ واجب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو کیا کرے، وہ بالکل احتیاط سے کام لے اور بالکل نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بغیر تخلیل کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو تخلیل واجب ہے ورنہ سنت ہے،
یعنی کیا ہے کہ نا اگر آپ کے ہاتھوں میں تخلیق جو کرتے ہیں اس طرح سے، یا پیروں کے اندر تخلیق جو ہوتی ہے، اگر اس میں بغیر تخلیل کے پانی پہنچنا مشکل ہے، ناممکن ہے، یعنی بیا بند ہے کل یا اس طرح سے، تو جب تو تخلیل کرنا واجب ہے۔ اگر پانی پہنچ رہا ہے بغیر تخلیل کے تو پھر جب تخلیل کرنا سنت ہے، جب جب کرنا تخلیل کیا ہے سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر بغیر تخلیل کے پانی پہنچنا مشکل ہے یا ناممکن ہے تو جب تو تخلیل کرنا واجب ہے، جب تو تخلیل کرنا کیا ہے، جب تو تخلیل کرنا واجب ہے پیروں میں اور انگلیوں میں۔ تخلیل مینس یعنی ہم نے کہا تھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کی تخلیل اس طرح سے کہ تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، تخلیل، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی خلال، نعم خلال تخلیل کی بات ہے، مطلب 3 بار ہاتھوں کو دھونے کے بعد 3 بار ہاتھ کو پھر دھونا، نہیں نہیں، ایک ہی بار، 2 بار نہیں۔ پانی اگر اگر آرام سے چلے چلے جائے تو بھی تخلیل کرنا ضروری ہے، نہیں ضروری نہیں ہے، اگر آرام سے اگر چلے جائے تو سنت ہے، تو ہمیں کہا نا اگر بغیر تخلیل کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو تخلیل واجب ہے، ورنہ سنت ہے، ورنہ کیا ہے، ورنہ اگر پہنچتا ہے آرام سے تو بھی سنت ہے، لیکن نہیں پہنچتا تو واجب ہے۔ اگر بغیر ہلائے یا نکالے انگوٹی کے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو ہلانا یا نکالنا واجب ہے، ورنہ سنت ہے۔ یہ انگوٹھی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا، انگوٹھی اگر کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو اگر بغیر ہلائے یا نکالے انگوٹھی تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو ہلانا یا نکالنا واجب ہے، ہلانا یا نکالنا کیا ہے، واجب، تاکہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ انگوٹھی کے اندر بھی کیا ہے، اندر تک بھی، انگوٹھی کے نیچے بھی جو انسان کی جلد ہے اور جو چمڑا ہے وہاں تک بھی پانی پہنچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پہنچتا ہے بغیر اس کے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پہنچتا تو ضروری کیا کریں، اس کو ہلائیں یا نکال دیں، اس کو یا نکالیں، ٹھیک ہے نا، میری یہ بات ہے۔ اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں کی تخلیل کی صفت، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، جسے تشبیک کہتے ہیں، جسے کیا ہے، تشبیک کہتے ہیں۔ طيب سوال ہے کہ یہ تو ہم نے آپ لوگوں کو پہلے کہہ دیا تھا کہ انگلیوں میں تخلیل اور انگلیوں میں خلال کرنے کی جو صفت ہے کہ ایک دوسرے میں داخل کرنا اس طرح سے، لیکن تشبیک بعض وقت منع ہوتی ہے، کب منع ہے، تشبیک ایک جگہ منع ہے، کسی معلوم منع ہے، کب منع ہے تشبیک کرنا، اپنے دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ سے داخل کرنا منع ہے بعض وقت، کب منع ہے، نا یہ منع ہے جب انسان نکلتا ہے مسجد کے لیے، جب انسان نکلتا ہے مسجد کے لیے، جب وہ نکلتا ہے تو راستے میں اور نماز سے پہلے، نماز ختم ہوئے تک اسے کرنا منع ہے، راستے میں اور نماز ختم ہوئے تک اس کو اپنے 2 انگلیوں میں اس طرح کے ہاتھ ڈالنا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آیا کہ فلا یشبکن بین اصابع، فلا یشبکن بین اصابع، نعم، نماز کے انتظار میں ان مسجد وائل ویٹنگ فار صلاح، نعم، یہ نماز تک ہونے تک اور راستے میں بھی، اور راستے میں بھی نا، یہ منع ہے، یہ صحیح حدیث میں، یہ کیا ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے نا، نا اس طرح سے جمعے خطبے میں نام سے کہ نماز چل رہی جب تک نماز ختم نہیں ہوئی کر سکتے، لیکن نماز کے بعد کرنا جائز ہے، نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھے تھے 2 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا کرے، سلام پھیر لیے، یعنی بھول گئے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ کیا کیے، سلام پھیر لیے، پھر کیا کرے، ذرا آگے جا کے بیٹھ گئے، آگے جا کے بیٹھ کر کیا کیا، انہوں نے اپنے دونوں انگلیوں میں تشبیک کی اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث میں یعنی آتا ہے کہ نا نعم نارمل ٹائم میں تو جائز ایسا نہیں، اب پھر اس پہ الگ بات ہے کہ کیا اس میں یہ اچھی بات ہے یا نہیں اس طرح سے کرنا، یا انگلیاں توڑنا اس طرح سے جو یعنی جو کرتے اس میں جو یعنی اس طرح جو، تو یہ الگ بات ہے۔ 4th پوائنٹ، طيب ہاتھ کی انگلیوں کی تخلیل کی صفت، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، یہ ہے، یعنی ہم نے اس پہ یعنی اس کا ذکر کر دیا ہم نے کہ انگلیوں کی، ہاتھ کی انگلیوں کی تخلیل کی صفت یہ ہوتی ہے کہ انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل اس طرح سے، یہ اسے تشبیک کہتے ہیں، تشبیک، طيب طيب ٹھیک ہے۔ اس کے آگے یعنی ہاتھ کی انگلیوں کی تخلیل کی صفت، سوری بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، یہ یہاں غلطی ہے، یہاں پر پاؤں ہے، یہاں پر غلط ہے، یہاں پر پاؤں کے ہاتھ، ٹھیک ہے نا، تو وہ کرنا کب منع ہے، تو ابھی ہم نے ذکر کیا نا، ابھی تشبیک کرنا منع ہے
جب انسان نماز کے لیے نکلے گھر سے نماز ختم ہوئے تک، نماز کے لیے نکلنے سے لے کے نماز ختم ہوئے تک یہ منع ہے. نماز کے لیے نکلنے سے، جب انسان نکل جائے نماز پڑھنے کے لیے، جب سے لے کے نماز ختم ہوئے تک ہی منع ہے. ہاتھ کی انگلیوں کی تخلیق یہاں پر ہے، پاؤں ہے یہاں پر، سوری غلط ہے، یہاں پر پاؤں کی انگلیوں کی تخلیق کی صفت بائیں ہاتھ یعنی دیکھیں یہ جو ہے نا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا. اچھا اگر یہ پیر کی انگلیاں ہیں تو اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، یہ صفت تخلیق یہ ہے نا پاؤں کی. نہیں نارملی کر سکتے نا، ابھی ہم نے ذکر کیا نا نارملی کر سکتے، ہم نے کہا کہ نارملی کر سکتے، لیکن صرف نماز کو جب نکلیں گے جب سے لے کے نماز ختم ہوئے تک منع ہے. اعضاء کا ہاتھ ملنے کے بغیر اگر پانی نہیں پہنچتا تو ملنا سنت ہے، اگر پہنچتا ہے تو سنت ہے ورنہ واجب ہے. یعنی ہم نے کہا تھا کہ نا ملنا یہ سنت ہے، یعنی پانی ڈالنا یہ خالی واجب ہے، لیکن ہاتھ کو ملنا اس طرح سے ہاتھ سے یہ سنت ہے. لیکن اگر ملے بغیر اگر پانی نہیں پہنچتا تو پھر تو ملنا کیا واجب ہے، تو ملنا کیا ہے واجب، یہ واضح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تقریبا ہمارے یعنی وضو کے جو وہ تھے سنت ہے اس کے متعلق کچھ تنبیہات. ابھی ہم پڑھیں گے وضو میں جائز کام اور وضو میں ناجائز کام، وضو میں کیا کیا کام جائز ہیں اور وضو میں کیا کیا کام جائز نہیں ہے. 6 پوائنٹ ہم نے وہی کہا نا، 6 پوائنٹ کیا تھا؟ نا طيب اعضاء کا ہاتھ کے ساتھ ملنا، یعنی ہم نے کہا تھا کہ نا وضو میں ایک چیز سنت ہے، کیا چیز سنت ہے کہ آپ ہاتھ سے پارٹ کو ملیں اس طرح سے ہاتھ میں، یعنی خالی پانی ڈالنا، میں نے پانی لیا اور ڈال دیا ہاتھ کے اوپر یہ کافی، یہ واجب ہے، یہ کیا واجب ہے. لیکن ہاتھ سے اسے ملنا یہ کیا ہے سنت ہے، ہاتھ لگانا. لیکن اگر میں نے بس پانی ڈال دیا ایسے یہاں پر کونیوں سے لے کے یہاں تک بس پانی ڈال دیا میں نے تو یہ کافی ہے، تو یہ غسل ہو گیا سر، یعنی بغیر میلے کی بھی کافی ہے. لیکن اگر یہ ملنا یہ سنت ہے، اسے ملنا کیا ہے یہ سنت ہے. لیکن اگر اس کو ملنے کے بغیر اگر یہ پانی نہیں پہنچتا وہاں تک تو یہ واجب ہے. اگر فرضاً کیا جائے، اگر فرضاً یعنی کہ اگر کئی بھی جگہ پر اگر آپ کے یہاں پر پانی ڈالا لیکن پانی نہیں پہنچا، یعنی کونی تک پانی باقی ابھی تک یہ سوکھی تھی کونی، تو لازمی کیا کریں اپنے ہاتھ سے اسے ملیں تاکہ پانی پہنچ جائے وہاں تک، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے ڈالا پانی اور سارا پارٹ تک پانی پہنچ گیا تو یہ پھر کرنا ضروری نہیں. وضو میں تشبیک، یہ تشبیک ہے، یہ تسبیح لکھ رہے ہیں آپ، تشبیک کاف کیا آنا کر کے نماز، اسی تسبیح تو الگ مطلب اس کا، تسبیح تو سبحان اللہ. وضو میں تشبیک کر کے نماز کے لیے نکلیں تو پھر کیا نہیں کرنا ہے نماز ہونے تک. نہ نماز میں تو آپ کیا کریں گے، نماز میں تشبیک کریں، یعنی وضو میں آپ یہ تو کرنا سنت ہے، وضو میں کرنا سنت ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد کرنا آپ نہیں کریں گے. وضو کرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے، جب سے نہیں کریں گے. صحیح ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ وضو میں جائز کام، وضو میں کیا کیا کام جائز ہے. پہلی چیز بات کرنا، وضو میں آپ جائز ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات طویل نہ ہو تاکہ کیا ہو کہ آپ کا نا کیا ہو رہا ہو، آپ کی موالات کیا ہو، موالات ختم یعنی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے نا. طيب یہ حرام ہے، مکرون حرام. حدیث میں آیا فلا یشبکن بین اصابعہ، تو وہ اپنے دو ہاتھوں کے درمیان تشبیک نہ کرے، یعنی ضرور نہ کرے، تاکید یہاں پر فلا یشبکن. تو بات کرنا جائز ہے، لیکن بات طویل نہ ہو کہ یا اس طرح کی بات کہ انسان کو کیا کرے، یہ نہ ہو کہ نا اس کے پریویس جو سابقہ جو پچھلا جو پارٹ تھا وہ سوکھ جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. اس طرح سے کسی دوسرے کی مدد لینا یہ بھی جائز ہے، یعنی آپ کی کوئی مدد کرے پانی وضو کرنے میں، خاص طور پر اگر آپ بیمار ہو یا بڑی عمر کے ہو تو جائز ہے، صحیح ہے نا، کسی دوسرے کی مدد لینا. اس طرح سے پانی کو سکھانا کیا مطلب، پانی کو سکھانا آپ نے وضو کیا
تو آپ جائز ہے کہ آپ کیا کریں، ٹیشو سے لے کر پانی کو کیا کریں، پوچھ دیں اور سکھا دیں پانی ٹیشو سے یا توال سے، ٹھیک ہے نا. یہ ذکر کیوں کیا گیا یہاں پر؟ اس لیے کہ یہ نا ایک حدیث میں آیا ہے بخاری کی روایت میں کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اس کے بعد ہماری ماں ام سلمہ یا میمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں لا کر ایک کپڑا دیا تاکہ اس کو پوچھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے اسے نہیں لیا، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، اسے نہیں لیا. تو حدیث میں آیا کہ نا فلم یوریدھا، کہ اللہ کے رسول نے اسے نہیں لیا کپڑے کو تاکہ سکھانے کے لیے پانی کو. تو بعض نے کہا کہ اس سے کہ آپ نہیں کریں گے، یعنی آپ تو، لیکن ہم بولیں کہ افضل ہے کہ آپ نہ سکھائیں، افضل ہے آپ نہ سکھائیں. اس میں اختلاف علماء کا کہ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں لیا، کوئی وجہ سے نہیں لیا یا اسی نہیں لیا کہ یہ اسی نہیں لینا افضل ہے، یا اس لیے کوئی عام وجہ تھی، یعنی اس طرح سے اللہ کے رسول نے چاہا کہ بھائی مجھے نہیں پہنچنا ہے اس طرح سے. تو لیکن جو بھی ہو کہ اگر ہم بولیں گے یہ نا واجب تو نہیں ہے، یعنی یہ حرام تو نہیں ہے پانی کو سکھانا، بلکہ یہ افضل ہے کہ آپ کیا کریں، اسی چھوڑ دیں وہ خود ہی سوکھ جائے. اور اس کی وجہ بعد نے یہ بیان کی، اس لیے کہ نا وہ حدیث میں کیا ہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہر قطرے سے انسان کے وضو کیا ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے. انسان کے ہر قطرے سے وضو کے پانی کے ہر قطرے سے انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں، معاف ہوتے. تو پانی کو سکھانے سے ممکن ہے کہ گناہ کم معاف ہو، یعنی قطرے آپ پورے صاف کر دیں گے. تو قطروں کا یعنی پانی کے جو قطرے یعنی خود ہی گرنا اور خود ہی سوکھنا، یہ زیادہ اچھی بات ہے. یہ کیا ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے تاکہ گناہ زیادہ معاف ہو، ٹھیک ہے نا. بات نہیں یہ کہا، ورنہ جو بھی ہے کہ نا آپ تو پر آپ نہ سکھائیں، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے یہ حدیث میں، لیکن اگر کوئی سکھاتا ہے یعنی سردی ہے وہ تو مسئلہ یہ تو جائے کوئی عرض نہیں. بلکہ اگر آپ کو سردی ہے اور آپ بس اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے انہیں سکھانا ہے تو اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا، تو جب تو واجب ہے آپ کو سکھانا، اس سے کہ آپ کو نقصان ہوگا، اور نقصان کو دور کرنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ کوئی سنت پہ عمل کرنے سے. نقصان سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ ہے نا یہ یعنی کوئی سنت پر عمل کرنے سے. اس طرح سے وضو میں کچھ کام ایسے جو ناجائز ہیں، جو کچھ لوگ کرتے ہیں جو ناجائز کام. طيب ہر وضو کے دھونے کے بعد دعا کرنا، یہ بھی کچھ یہاں پر بدعات میں سے ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر پارٹ دھونے کے بعد ایک خاص دعا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ہے لیکن یہ ضعیف حدیث ثابت نہیں ہے. اس طرح سے گردن کا مسح کرنا، کیا کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ بھی ثابت نہیں، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اس طرح سے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی اسراف کرنا ہے، منع ہے، اسراف کرنا ہی منع ہے. حدیث میں ہے لا تسرف ولو كنت على نهر جار، کہ اسراف مت کرو اگر تم بہتے ہوئے نہر پہ ہو. اگر نہر بہ رہی ہے، پانی بہت ہے، پھر بھی منع ہے کہ ہم کیا کریں، اسراف کریں. اسراف ہمیشہ منع ہے، ٹھیک ہے نا، اسراف کرنا منع ہے، ٹھیک ہے نا. نعم اسراف. اور ممکن یہ ہے کہ کچھ لوگ خشوع خضوع سے محروم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہے، خشوع اور خضوع سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ نا وہ لوگ کیا کریں، وہ لوگ ہے نا یہ یعنی نماز وضو کرنے میں اسراف کرے. تو یہ کیا ہے، ایک گناہ ہے. انسان گناہ کر کے داخل ہو رہا نماز پڑھنے کے لیے، تو ممکن ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے، یہ ایک گناہ کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کی نماز میں خشوع خضوع چھین لے گا. اس کی نماز میں جو خشوع خضوع ہے اسے چھین لے گا. اور یہ حقیقت ہے، اور یہ کیا ہے، حقیقت ہے کہ اکثر لوگ، بلکہ یہ یعنی کتنے لوگ ہیں جو لوگ خشوع خضوع سے محروم ہوتے ہیں نماز میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ نماز سے پہلے کچھ گناہ کیے، نماز سے پہلے یا عام طور پر. تو سب سے بڑی مصیبت جو انسان پر آتی ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان بندے سے عبادات کی جو خشوع ہے، خضوع ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اللہ سے دعا کرنے کا جو مزہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو لذت ہے، وہ چھین لیتے. سب سے بڑی مصیبت یہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو یعنی گناہ کر رہے ہیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کوئی مصیبت ہمیں نہیں آئی، ہم تو بہت آرام سے. نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک عالم نے، ایک نبی نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو ایک نے کہا تھا کہ نا میں گناہ بہت کر رہا ہوں، لیکن ہے نا مجھ پر اللہ کی کچھ سزا نہیں آ رہی. میں گناہ بہت کر رہا ہوں لیکن اللہ کی سزا مجھ پر کوئی نہیں آ رہی. تو کہا کہ کیا اللہ نے تمہارے سے رات کی قیام اللیل کی نعمت چھین لی؟ نہیں چھین لی. رات کی قیام اللیل کی نعمت نہیں چھین لی. نماز میں خشوع خضوع
کی نعمت نہیں چھین لی تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دنیا تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا تو آتی جاتی رہتی، دنیا ہر ایک کو ملتی، دنیا آپ کے اگر آپ کے پاس بھی ہے تو کافروں کے پاس ڈبل ہے اس سے۔ کافروں کے پاس کیا ہے؟ کافروں کے پاس، فساق کے پاس اور گنہگاروں کے پاس اس سے ڈبل ہے، ٹرپل ہے اس سے، یعنی کئی گنا زیادہ ہے، بلکہ کوئی مقارنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا اللہ ہر کو دیتا ہے۔ اس حدیث میں یہ آیا کہ یہ حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یعطی الدنیا لمن احب ولمن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں جس سے اللہ کی محبت ہو اور جس سے محبت نہ ہو، دنیا سب کو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دین کی نعمت، یعنی خشوع کی اور اس طرح سے دین کی، اخلاص کی نعمت، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ ہر کسی کو، ایمان کی، اللہ سے قریب ہونے کی یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ نا اسراف کے نا ہر گناہ سے، کوئی بھی گناہ آپ کی وجہ بن سکتا ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہ ہو، کوئی بھی گناہ، لیکن میں یہ ذکر اس لیے کیا کہ یہ اسراف انتہائی قریب ہے، آپ وضو کرتے ہیں اور جاتے ہیں نماز کے لیے، تو وضو میں اسراف کرنا یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے، حالانکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے، نہیں گناہ ہے اور نماز سے بالکل پہلے ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ یہی گناہ سے پہلے، یعنی ممکن ہے کہ یہ والے گناہ سے آپ کیا ہو کوئی نعمت سے محروم ہو جائیں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین کی نعمت ہے اور اسلام کی نعمت اور اس سے متعلق جو نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بعض نے کہا کہ ہے نا، بعض سلف نے یہ بات کہی کہ کوئی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کوئی گناہ کو چھوٹا، اس لیے کہ نا اگر ممکن تمہیں نہیں معلوم کہ کس گناہ میں اللہ کا غصہ ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، کون سے گناہ میں، تو کوئی گناہ کو مت بولو کہ یہ چھوٹا ہے، نہیں، ہر گناہ سے بچ جاؤ، اس لیے کہ نا کس گناہ میں اللہ کی ناراضگی ہے اور کس گناہ کی وجہ سے اللہ مجھ سے غصے میں آئے گا اور مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے نہیں معلوم، تو کوئی گناہ کو کیا کرو، چھوٹا مت سمجھو۔ اور یہ بھی کہا کہ نا کوئی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، کوئی نیکی کو کیا کرو، چھوٹی اور ہلکی مت سمجھو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس نیکی میں اللہ کی خوشنودی ہے، کس نیکی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں قصہ جو ہے کہ وہ جو عورت تھی، بغی عورت، زانیہ عورت، اس نے کیا کیا، صرف ایک کتے کو پانی پلایا، کتے کو، اور بھی اپنے جوتے سے، جو بخاری کی روایت ہے، تو اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا اور اللہ اتنا خوش ہوئے یہ کام سے کہ اللہ نے کیا کیا، اس کا شکر ادا کیا، اللہ نے کیا کیا، اس کا شکر ادا کیا، شکر، پھر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی۔ ایک زانیہ عورت جس نے ایک ہلکا کام کیا، دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے اور اپنی زبان کو لگا رہا ہے زمین پر، یعنی ریت پہ، تو اس نے کیا کیا، بس اپنے جوتے نکال کر کنویں میں پانی بھری اور اسے پلا دی، تو صرف اتنا چھوٹا کام سے اللہ نے کیا کیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ اللہ نے اس کا شکر ادا کیا، فشکر اللہ لہ وغفر لہ، کتنی بڑی نعمت۔ تو کوئی نیکی کو مت بولو کہ یہ ہلکی نعمت ہے یا یہ ہلکی یہ نیکی ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نیکی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور رضامندی ہے۔ اور آخری بات یہ کہی کہ کسی انسان کو حقیر مت جانو، کسی انسان کو حقیر مت جانو، کسی انسان کو، اس لیے کہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی محبت کس سے ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ اللہ کی محبت کس آدمی سے ہے۔ ممکن ہے کہ آپ سمجھتے کہ آدمی حقیر ہے، بالکل یہ کام والا ہے یا لیبر آدمی ہے یا ہلکا انسان ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، تو اگر آپ نے اس کو حقیر جانا اور اس سے برا معاملہ کیا تو ممکن ہے کہ اللہ کو کیا کرے، آپ کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہلاک کر دے، کیا کرے۔ حقیر مطلب اسے سمجھنا کہ وہ چھوٹا ہے، اسے کم سمجھنا، اسے کم نظر سے دیکھنا، اسے کم نظر سے دیکھنا، اسے سمجھنا کہ چھوٹا ہے حقارت سے، اور یعنی سمجھنا کہ وہ یعنی کیا اس کا مقام بہت کمزور ہے، نہ اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا۔ تو انسان کیا کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو حقیر نہ جانے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کون اللہ کے قریب ہے، تو ہر ایک کا احترام ضروری ہے، ہر ایک کا احترام ضروری ہے۔ کیبر تو تکبر ہے نا، طيب اس طرح سے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ کرنا، بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ کرنا، یہ بھی بنا ثابت ہے، بسم اللہ ثابت ہے، خالی بسم اللہ بولیں گے، لیکن اس کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ کرنا یہ کہاں سے آیا، نہیں ثابت نہیں، تو کچھ لوگ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ بھی غلط ہے، بلکہ نیت دل میں ہوگی، خالی نیت کہاں ہوگی، نیت دل میں ہوگی۔
اس طرح سے وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا یہ بھی بنائیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے کہ وضو کرنے کے بعد کیا کرنا، آسمان کی طرف دیکھنا، پھر انگلی اٹھانا، پھر پڑھنا اشہد اللہ، نہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں آتا ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، حدیث میں لیکن حدیث کیا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، منع ہے، یہ کام ہے، یہ کام ناجائز ہے 6، اور یہ 3 کام جائز ہیں، یہ 3 کام کیا ہے، جائز ہے۔ اور عام طور پر یہ کیا ہے، یہ ممکن ہے یہ 6 جو کام ہے یہ یعنی یہ مشہور جو کام ہے، ممکن ہے کہ اور بھی کوئی کام لوگ نئی چیز نکال دیں تو بھی منع ہوگا، لیکن یعنی جو اہم چیز جو مشہور تھی ہم نے اس کی طرف تنبیہ کی نا۔ طيب ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں نا، کہ وضو ٹوٹتا کس سے؟ ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا، ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا، وضو کے پہلی چیز پڑھی، وضو کے نا، وضو کے کیا پڑھی ہم نے سب سے پہلے، وضو کے کیا ہے نا، ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی وضو کب کرنا واجب ہے اور کب کرنا سنت ہے، کب کرنا واجب ہے اور کب کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ سیکنڈ چیز ہم نے پڑھا تھا وضو کے شرائط، تھرڈ چیز پڑھی تھی وضو کے ہاں وضو کے فرائض نا، پھر فورتھ چیز ہم نے پڑھی وضو کے وضو کے سنتیں، وضو کے سنتیں، اور پھر پانچویں چیز پڑھی ہم نے وضو میں جائز اور ناجائز کام، وضو میں جائز اور ناجائز کام، پھر آخری ہم نے چیز پڑھی ابھی ہم جو پڑھیں گے وہ ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، اس کو ہم بولیں گے وضو کے نواقض، کیا بولیں گے، وضو کے نواقض، جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں، دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں، تو جو بھی چیز انسان کی نکلتی ہے چاہے آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے، تو اس سے انسان کا وضو کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وضو کے سامنے کے راستے سے یا پچھلے کے راستے سے، ہوا کا خارج ہونا اس سے بھی کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہونے سے بھی کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے مذی اور ودی کے نکلنے سے، مذی اور ودی کے نکلنے سے، اور منی بھی نام یہاں پر، منی میں یہاں پر نہیں لکھا، منی کی تینوں سے، بلکہ منی سے کیا ہوتا ہے، منی سے تو غسل واجب ہے، منی نکلنے سے کیا ہے، وضو کے ساتھ کیا ہے، غسل واجب ہے سر، ٹھیک ہے نا، تو منی سے اصل غسل واجب ہے، تو یہاں پر ہم نے یہاں پر ذکر اس لیے کیا مذی ودی کا، اس لیے مذی اور ودی سے صرف ٹوٹتا ہے وضو اور غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا ذکر کریں گے آگے یعنی غسل کے بیان میں کہ غسل واجب کب ہوتا ہے، غسل کس سے ہوتا ہے واجب، تو وہاں ہم ذکر کریں گے کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا، منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا۔ گہری نیند جس سے شعور باقی نہ رہے، ایسی نیند جو گہری ہو اور انسان کا شعور باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ والی نیند سے کیا انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کا، یعنی سب سے کم نیند، یعنی یہ بات پکی ہے، سب کا اتفاق ہے کہ نا ہلکی نیند سے جس سے انسان کا شعور نہیں جاتا، اس سے وضو کیا ہو، انسان کا باقی رہتا۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں کیا ہے کہ صحابہ کرام جب موجود تھے، دفعہ اللہ کے رسول نکلے تھے یعنی نماز پڑھانے کی عشاء کی، تو ایک بدو آدمی آ گیا، ایک عرابی آیا اور اللہ کے رسول سے وہ طویل بات کرنے لگا، تو صحابہ کرام انتظار میں کیا کرے، ان کو اونگ آنے لگی، اونگ، حتیٰ کہ ان کی کیا ہوتی ہے یہ رقن جو ٹوٹی جو ہے یہ لگنے لگی سینوں پہ، یعنی اس طرح سے بالکل نیند میں کیا کرے، ان کو آنے لگی، جھونک آنے لگے یعنی نیند کے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ والی بات نہیں کی کہ جا کے وضو کرو پھر آؤ، نہیں، بلکہ کہا کہ نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، انہیں کچھ نہیں کہا۔ تو ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کیا ہلکی نیند کیا ہے اور گہری نیند کیا ہے، اس میں اختلاف ہے طویل۔ بعض نے کہا کہ نا اگر آپ پین پکڑے، پین اگر آپ سے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اگر آپ پین پکڑے ہوئے ہاتھ میں، یا پین یا مسواک پکڑے ہوئے، اگر آپ چاہتے ہیں مسواک ہے یا پین ہے اور آپ انہیں لگ گئی، جھونک آ گیا اور پھر آپ کی کیا ہوا، مسواک نیچے گر گیا، تو کیا ہوا، آپ کی یہ گہری نیند ہے، یہ نیند کیا ہے، گہری ہے۔ بعض نے کہا کہ نا اس طرح سے کوئی بھی چیز کہا
یا اس طرح سے اور بعد نے کہا کہ نا اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا اگر ہلکی نیند ہے، لیکن اگر آپ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد اگر آپ کو نیند لگ گئی، چاہے ہلکی ہو یا زیادہ ہو، آپ کا وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے کئی باتیں ہیں، لیکن اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم بولیں گے کہ شعور کا انسان ہے، شعور انسان کو ہے، یعنی اگر انسان نیند نہ گئی اور اس کو اپنے اطراف کا کوئی شعور نہیں رہا تو تبھی گہری نیند، اطراف میں کیا ہو رہا، کون آیا کون گیا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہوا تو یہ گہری نیند ہے، لیکن ہلکی نیند تھی تو سب معلوم ہو رہا ہے کہ کون آئے کون گئے اور کیا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہلکی نیند ہے، یہ کیا ہے؟ ہلکی نیند، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو انشاءاللہ یہ قول صحیح ہے، شعور کا جانا اور شعور کا باقی رہنا یہ اہم چیز ہے، ورنہ یہ جو چیزیں بیٹھے رہنا، کھڑے رہنا، لیٹنا، اس طرح سے یہ وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ کیا ہے؟ یہ نا اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ آواز صحیح نہیں میری؟ آواز واضح آپ لوگوں کو برابر ہے یا ہلکی آ رہی؟ اس طرح سے پانچویں چیز عقل کا زائل ہونا، عقل کا زائل ہونا بے ہوشی اور مکمل نشے سے، بے ہوشی یا مکمل نشے سے، بے ہوشی یا یہاں پر اور نہیں، یا مکمل نشے سے عقل کا زائل ہونا، یعنی اگر کسی کی عقل چلی جائے، بے ہوش ہو گیا یا وہ فل نشے میں آ گیا، مکمل نشے میں آ گیا، تو اس کا بھی وہ کیا وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کیا چیز نکلی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکلی یا کچھ ہوا، اس کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ تو عقل کا ظاہر ہونا یا بے ہوش ہو جانا اس طرح سے یا مکمل نشے میں آ جانا جس سے انسان کی عقل بالکل باقی نہ رہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس سے بھی وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ بغیر حائل یعنی پردے کے شرمگاہ کو چھونا، خود کا یا کسی اور کا، بغیر حائل کے، یعنی کیا ہوتا ہے بغیر حائل کے؟ یعنی بغیر حائل سے بات یہ کہ بغیر کوئی پردے کے، یعنی حائل مطلب حائل کہتے ہیں حال بینہم، یعنی کوئی چیز بیچ میں آ جائے، اللہ نے فرمایا سورہ سبا کی آخری آیت میں وحیل بینہم، وحیل بینہ وبین ما یشتہون، کہ کافروں کے درمیان وہ لوگ جو چاہتے تھے اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کے درمیان اور ان کے خواہشات کے درمیان حائل آ گیا، یعنی وہ لوگ ان کی جو خواہشات پوری نہ ہوئے، ان کے جو ان کے وہ جو تھے خواہشات تھے، یعنی وہ تھے خواہشات جو تھے وہ پوری نہیں ہوئے، تو وحیل بینہم وبین ما یشتہون۔ طيب، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس سے بھی کیا ہو انسان کو اگر بغیر حائل کے، بغیر پردے کے اگر وہ چھو جائے تو کیا کرے؟ تو اس کا وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بچے کو استنجا کروانے سے نہ وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، خود کا یا کسی اور کا، خود کا یا کسی اور کا، ٹھیک ہے نا؟ نہ تو بچے کی بھی شرمگاہ چھونے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر حائل کے، اگر ہاتھ سے لگائے، آپ کے ہاتھ میں گلوب سے یا کوئی ٹیشو سے آپ کر کے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ڈائریکٹ لگنے سے کیا ہوتا؟ منع ہے۔ بغیر حائل پردے کی شرم، بغیر حائل یعنی اس میں ایک قریب بات یہ ہے کہ حائل یہ عربی اصل ورڈ ہے، اردو بھی استعمال، یہ اردو بھی ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اصل عربی ہے اور اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک عورت نے سوال کیا شیخ سے کہ کیا شیخ کیا یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو شیخ نے کہا کہ اگر حائل سے چھو لے تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر حائل سے نہ چھوئے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو 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 اس نے کہا کہ نا یہ شیخ میں تو ریاض میں رہتی ہوں، میں تو ریاض میں ہوں، حائل میں نہیں ہوں، میں کہا ہوں میں ریاض میں ہوں نہ کہ حائل میں ہوں۔ حالانکہ حائل کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر حائل سٹی، بلکہ مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ یہاں پر حائل سے مراد یہ ہے کہ نا پردہ یعنی کوئی چیز ہو۔ طيب طيب، تو بغیر حائل پردے کی شرمگاہ کو چھونا، خود کا یا کسی اور کا، اس سے بھی کیا ہوتا؟ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ طيب، اس طرح سے مرتد ہونا، کیا ہونا؟ مرتد ہونا یعنی کیا ہونا؟ اسلام سے ہو جانا خارج، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے اس سے کہ کافر ہو جانا، نعوذ باللہ، اسلام چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ وضو کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو بھی شخص وہ مطلب اسلام چھوڑ دے تو اس کے اعمال کیا ہیں؟ اس کے سارے اعمال برباد ہیں، اس کے سارے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہیں۔
بعض نے کہا اب اس میں ہے کہ نا اعمال برباد کب ہوں گے، کیا مرنے سے ہوں گے یا مرتد ہونے سے ہی ہو جائیں گے؟ آیت میں تو ہے کہ مرنے کے بعد ہوں گے، لیکن یہاں تو الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر جو واضح ہے کہ یہاں پر کہ وضو کی جسے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ نا نا یہ مطلب اسلام چھوڑنا یعنی کیا مطلب مرتد اسلام چھوڑ دینا، کافر ہو جانا، کافر ہو جانا، کافر کیا ہونا، کافر ہو جانا. اور ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیشہ کیا کریں کہ ہم اسلام پہ باقی رہیں. اور یہ دعا ہونا چاہیے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ ضروری ہے. آج کل اتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، کم ہے لیکن ہے، موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت چھین لے رہا ہوں سے. کتنے لوگ وہ یار ملحد ہو رہے ہیں، ملحد کیا ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں. اور یہ موجود ہے جو وہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ایتھسٹ، کیا بولتے ہیں، جو ملحد ہو رہے ہیں، جو اس طرح سے ایتھسٹ، اس طرح سے اور بھی موجود ہے نا. تو اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کی کیا ہے نعمت، اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کیا کرے، ہمیشہ یہ دعا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب، قلوب صرف قلبی الی طاعتک. اور یہ دعا کسی تھی دعا، یہ دعا تھی ہمارے رسول، اللہ کے رسول کی دعا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ یہ دعا کرتے تھے تو ہم کون تھے؟ جب اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. وامپٹین سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، آگے آئے گا. 7 چیز کیا ہے، نہیں یہ کیا ہے 8 اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے یعنی کیا ہے، کیمل کا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات واضح ہے. تو یہ تقریباً 8 چیزیں ہیں جس سے کیا ہوتا ہے وضو، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. طيب کیا کہا 7 گارلک سے نہیں ٹوٹتا، نہیں گارلک سے پیاز سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ کھا کر آنا منع ہے، مزید آنا منع ہے، مزید گارلک کھا کر یا پیاز کھا کر مزید آنا منع ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا وجہ ہے کہ نہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ کیمل کا گوشت کیا ہے، کہ کیمل کا گوشت کیا ہے، کیمل کا گوشت بہت بھاری ہے. یعنی بعض نہیں کہا، بعض نہیں، اصل تو ہے کہ ہمیں اس کی وجہ نہیں معلوم، حدیث میں اس کی وجہ نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمل کا گوشت بہت بھاری ہوتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے. تو کھانے سے ممکن ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو جائے اور آپ کو معلوم نہیں ہوا. آپ کیا ہے کیمل کا گوشت کھائے بعد ممکن ہے کہ آپ سے کیا ہو، یعنی آپ سے ہوا خارج ہو جائے اور آپ کو معلوم نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیمل کا گوشت بہت بھاری ہے. ٹھیک ہے نا. بلڈ نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ آگے آئے گا شاید، یہ ساری چیزیں آگے آئیں گے. سگریٹ سے بھی نہیں ٹوٹتا. سگریٹ پینا یعنی اگر نشہ ہو جائے، مکمل نشہ سے ٹوٹے، اگر فل نشہ ہے سے ٹوٹے گا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وضو کے نواقض کے متعلق کچھ تنبیہات، وضو کے نواقض کے متعلق کچھ تنبیہات. پہلی تنبیہ، عورت کی سامنے کی شرمگاہ سے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. عورت کی سامنے کی شرمگاہ سے، اور یہ بہت کم نکلتی ہے لیکن نکلتی ہے. عورت کی سامنے کی شرمگاہ سے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن بعض نے اس میں یہ کہا کہ بابا سنی، بعض نے یہ کہا کہ نا اس میں فرق ہے، اور یہ صحیح بات ہے. یہاں پر میں اس کو ذکر کرنے کی کہ اگر جو ہوا خارج ہو رہی ہے اس کی 2 قسم ہے. عورت کی سامنے کی شرمگاہ سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی 2 قسم ہے. یا تو ایک ایسی ایک یا تو ایک کیا ہو کہ جو ہوا نکلتی ہے پیچھے سے، لیکن وہ ہوا نکلے سامنے سے، اس کے بدلے یعنی کیا ہو جائے کہ اندر کیا ہو کہ نا اس کی حمل کی وجہ سے، اس کی ڈلیوری کی وجہ سے کیا ہو کہ جب اس کی حمل کی جب وضع ہوئی تھی وغیرہ، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے اندر کے کچھ کیا ہو، عورت کے اندر کے کچھ یعنی اس کے میڈیکل پرابلم سے کیا ہوا نا، اس طرح سے کیا ہو کہ نا جو ہوا نکلتی پیچھے سے وہ نکلے سامنے سے. تو اس وقت کیا ہے، جو وہ ہوتے ہیں گندے یعنی جو نقصان دہ جو ہوتے ہیں گیسز جو نکلتے ہیں، وہ اگر سامنے سے نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کی کوئی بھی بیماری نہ ہو، برابر ہو، لیکن پھر بھی اس کے سامنے سے کچھ ہوا نکلتی ہے تو یہ مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا.
सेकंड चीज, दोनों रास्तों के अलावा कोई जगह से पेशाब और पाखाना निकलने से वुजू टूटता है, ये भी टूटता है। अगर किसी इंसान का इन दोनों रास्तों के अलावा किसी और रास्ते से निकले उसका ये क्या पेशाब या पाखाना, तो इससे भी क्या होता है, वुजू, इससे भी ना वुजू टूट जाता है। ये कब होता है कि ये अल्लाह ताला हमें हमें बचाए इससे, कि आफियत बहुत बुरी नेमत है, आफियत बहुत बुरी नेमत है। कि कभी क्या होता है कि इंसान बीमार हो जाता है, बीमार, तो उसकी जो 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 जगह है निकलने की, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, उसका पेशाब या पाखाना। तो क्या होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके लिए अलग से जगह निकालते हैं, पेट में से या पीछे से कहीं से भी क्या करते हैं, उसकी अलग जगह बनाते हैं वहां से निकलने के लिए, वहां से गंदगी निकलने के लिए। तो जब भी क्या वजू टूटेगा, जब भी वजू टूटेगा, अगर चाहिए उसकी जगह नहीं है। ना 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 हम बोले ये हमने जिक्र किया उससे पहले कि अगर मुस्तमिर जिसका हदस दायमी हो, ये हमने जिक्र किया उससे पहले, जिसका अगर हमेशा हो, तो ये, और इंशाल्लाह ये आगे आएगा, इंशाल्लाह ये आगे भी आएगा इंशाल्लाह। ये आपका जो सवाल है अब्दुल गनी साहब, दोनों रास्तों के अलावा खून वगैरह निकलने से वजू नहीं टूटता। दोनों रास्तों के अलावा खून, दोनों रास्तों के अलावा से, या से है, से खून वगैरह निकलने से वजू नहीं टूटता, ठीक है ना। अगर लेकिन अगर आपके हाथ से खून निकल जाए तो इससे वजू टूटता नहीं, ठीक है ना। या कुछ और निकले तो उससे वजू नहीं टूटता, ठीक है ना। ठीक है। या कई आ जाए तो कैसे भी वजू नहीं टूटता आपका। ना हम बोलेंगे कि अगर, लेकिन ये ना, ये खून क्या है, गंदी चीज है, ये हमने पढ़ी इससे पहले, ये हमने पढ़ लिया हमने कि गंदी चीजों में, गंदी चीजों में यानी यानी नजासत में, ये क्या चीज गंदी होती है, नापाक चीजें, उसमें हमने हमने जिक्र किया कि खून का निकलना, खून। राइट, ठीक। तो इससे मालूम हुआ कि ना, अगर खून निकले शर्मगाह से, अगर सामने या पीछे के रास्ते से अगर खून निकले, तो इससे वुजू क्या टूटता है या नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हमने कि दोनों रास्तों के अलावा खून वगैरह निकलने से वुजू नहीं टूटता। टूटता है ना, अगर अगर दोनों रास्तों से खून या कुछ निकले तो भी वुजू टूटता है। इल्ला की कुछ चीजें, बात चीजें उलमा ने कहा कि अगर बिल्कुल साफ चीज निकले, पत्थर निकले वगैरह, तो बाद में कहा कि नहीं, मसला नहीं है। लेकिन तो पर सही है कि ना, हाथ जो जो भी चीज निकले उसे टूटता है। सेकंड पॉइंट में वुजू टूटता है या नहीं, 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 हाँ, टूटता है, ये सेकंड पॉइंट ना, टूटता है। दोनों रास्तों के अलावा कोई जगह से पेशाब और पाखा निकलने से वजू टूटता है, टूटता है ना। फोर्थ चीज, ये हमने जिक्र किया कि अगर किसी को दायमी बीमारी हो निकलने की, किसी को दायमी यानी हमेशा उसको उससे पेशाब निकलता है खतरे, तो उसको हल्के आए, हमने जिक्र किया था उससे। और ये आगे आएगा इंशाल्लाह, मेरे यहाँ से आगे भी आएगा फिर से। ये अभी उससे भी सवाल किया था, ये आगे आएगा इंशाल्लाह। सीरीन, ये सीरीन, ये वर्ड कुछ ना इस तरह से, और उन यही फोतों से उसे छूने से वजू नहीं टूटता। ना ये जो है, ये जो है यानी सीरीन, यानी जो इंसान की पीछे की जो शर्मगाह है, उसको ना, उसमें है ना शर्मगाह जहां से निकलता है, उसी को छूने से आपका वजू टूटेगा। लेकिन उसके अलावा जो आपके जो दो होते हैं, यानी इंसान के, हर इंसान के पीछे जो, जिस पर इंसान बैठता है, वो उसको छूने से आपका वजू नहीं टूटता, ठीक है ना। ये बात वाज़ेह है ना। ये इंग्लिश में यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, और ये उर्दू में ना। ना हिब्स, ना हिब्स, सही ना, ना। और उन सयीन, यहाँ ठीक है चीज है, उन सही मतलब ये है कि इंसान की जो सामने की जो शर्मगाह है, उस जहाँ से निकलता है पेशाब, उसी को छूने से क्या होता है, वजू टूटता है, जहाँ से निकलता है उसको सिर्फ। लेकिन उसके अलावा जो जो उसकी जो बाकी की जो शर्मगाह है, उसको छूने से वजू नहीं टूटता है, जिसको कहते हैं आमतौर पर उर्दू में फोत, और उर्दू अरबी में कहते हैं उनसे, अरबी में कहते हैं उनसे, क्या कहते हैं, उनसे ना। उसे छूने से वजू नहीं टूटता है, उसे छूने से वजू नहीं टूटता है, ठीक है ना। भाई इस तरह से जानवर के शर्मगाह को छूने से वजू नहीं टूटता है, जानवर के इंसान के नहीं, इंसान के छूने से वजू आपको वजू टूट जाता है, लेकिन जानवर की शर्मगाह को छूने से वजू नहीं टूटता। अगर आपने कोई बकरे को दबा किया, बकरे को,
یا گائے کو تو آپ کا ہاتھ لگ گیا اس کی شرمگاہ پر تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. بات واضح نہیں میری؟ ٹھیک. تو یہ چیز تھی. ٹھیک ہے. اس طرح سے کیا ہے کہ نا بیوی کا بوسہ لینے یا محض عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بیوی کا بوسہ لینے سے یا صرف عورت کو یا کوئی بھی عورت کو ٹچ کرنے سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو باقی رہتا. ٹھیک ہے نا. تو بیوی کو کا بوسہ لینے سے نہیں اس سے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو باقی رہے گا. اس میں افضل ہے کہ آپ وضو کریں, افضل ہے. بعض نے کہا کہ آپ کو ٹوٹے گا لیکن افضل ہے کہ آپ کر رہے ہیں, لیکن صحیح کہ نہیں ٹوٹے گا. یہ آگے آئے گا, چلے یہ آگے آئے گا. تو طيب ٹھیک ہے. میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے چاہیے آپ کو جاوید صاحب 61 کی. طيب یہاں پر سوال ہے کہ نا بیوی کا بوسہ لینے یا بعض عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. طيب بوسہ مطلب کس کرنا نا بوسہ لینے سے نا بوسہ لینے سے. طيب اس کی بات سنیں عام طور پر. یہاں آپ لوگ کیا بولیں گے, یہاں پر دلیل کون دیں گے؟ بات سنیں. اگر دو آدمی یہاں پر دو آدمی ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ نا بیوی کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو ہم کس کو بولیں گے کہ دلیل دو؟ کس کو بولیں گے؟ آپ لوگ کیا بولیں گے؟ آپ لوگ کی رائے کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے اس سے اور کوئی کہتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے, تو ہم کس کو بولیں گے کہ نا کہ دلیل دو؟ سیکنڈ والے کو, جو بولتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے یا وہ یہ جو بولتا ہے ٹوٹتا ہے. نعم سب سے پہلے ہم بولیں گے کہ نا سب سے پہلے کہ نا ہر اصل وضو انسان کا باقی رہتا ہے. نعم جو بولتا ہے کہ ٹوٹتا ہے نا وہ بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل انسان کا وضو باقی ہے. اصل انسان کا وضو کیا ہے؟ باقی ہے. جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے کہ نا, جب تک کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں خاص دلیل ہے کہ یہ اسے ٹوٹتا ہے, تو دلیل وہ دے گا. اب اگر ہم نے کہا کہ کیمل کی گوشت سے وضو ٹوٹتا ہے, کیمل کے گوشت کھانے سے, لیکن اگر کوئی ہے کہ نا بکری کے گوشت سے بھی ٹوٹتا ہے, تو ہم بولیں گے دلیل تم دو, آپ دیجیے دلیل کہ اسے ٹوٹتا ہے یا نہیں. ہم نہیں دیں گے. جیسے کہ جو وضو ٹوٹنے والی چیزیں کم ہیں, بہت کم ہیں, 8 چیزیں خالی جس سے وضو ٹوٹتا ہے. لیکن جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے وہ چیزیں ہزاروں ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کچھ بھی کرے. میں نے فون یوز کیا, اسے کیا سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. میں نے کیا بات کی, میں نے پلین میں بیٹھا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم بولیں گے جو شخص کہتا ہے کہ صرف ٹوٹتا ہے وہ لائے گا دلیل کہ ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہوا ہے یا کس حدیث میں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے, نہ کہ جو کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا یعنی وہ لائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بات واضح نہیں میری؟ تو دلیل کا مطالبہ آپ مجھ سے نہیں کریں گے کہ جب میں کھاؤں گا نا وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے, بلکہ آپ اگر کہتے ہیں, اگر کوئی کہتا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے تو وہ دلیل لائے گا کہ فلاں حدیث میں ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے اس سے. ٹھیک ہے نا. یا اللہ کے رسول نے بوسہ لیا اور اللہ اس نے وضو کیا تھا, اگر کوئی حدیث میں آیا تو وہ دلیل لائے گا, نہ کہ میں لوں گا, میں لاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نا اللہ کے رسول نے بوسہ لینے کے بعد وضو کیا یا حکم دیا کسی کو, تو جب حدیث میں نہیں ہے تو پھر ختم, تو وضو باقی رہے گا. کوئی واقعہ انتظر غالباً یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے بوسہ لیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے برابر, لیکن غالباً کیا ہے کہ ایک دفعہ ہے نا اللہ کے رسول نے کیا کیا, بوسہ لیا تھا اور لیکن اس کے بعد وضو نہیں کیا. لیکن اور ہاں غالباً ایسا واقعہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ عام طور پر عام دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ سب سے پہلے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نا, سب سے پہلے اہم دلیل یہ ہے ہماری کہ کوئی دلیل آئی نہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نا اس سے وضو ٹوٹتا ہے, سب سے پہلی چیز. ٹھیک ہے نا. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کئی بار کیا کیا, اللہ کے رسول نے کئی بار بوسہ لیا اور اللہ کے رسول نے کیا کیا, وہ وضو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ممکن یہ ہے کہ نا اللہ کے رسول جب کیا کہتے ہیں کہ نا حید جب اللہ کے اعتکاف میں اپنی عورت اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بال صحیح کیے تھے.
ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. تو پھر کیا ہے کہ نا، پھر وضو نہیں کیا تو اس کی نا اپنے اس سے اپنے یا دوسرے کے صدر پر نظر چلی جائے، نہیں، کسی نہیں ٹوٹتا. خالی نظر سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. خالی نظر سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. طيب یہاں قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. قہقہے سے یعنی زور سے ہنسنا، انسان زور سے ہنسنا، نہیں شہوت آئے تو بھی نہیں ٹوٹتا. صرف دیکھنے سے اگر شہوت بھی آتی تو آپ کا نہیں ٹوٹتا، الا کہ اگر کوئی چیز دکھ لی آپ سے. اگر آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ میں شہوت آئی اور آپ سے کچھ نکل گیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے. اگر مدی جو نکلتی ہے، مدی نکلتی ہے اس وقت، تو اگر آپ سے مدی نکل گئی تو پھر آپ سے وضو ٹوٹے گا. گوشت کے علاوہ اون کا کوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. گوشت کا آپ نے اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز کھایا، اون کا کلیجی کھائی یا کچھ اور کھایا، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں، صرف گوشت کھانے سے. بعض نے کہا کہ ٹوٹے گا، لیکن صحیح کہ نہیں ٹوٹے گا. بعض نے کہا کہ نہ ٹوٹے گا، لیکن صحیح کہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ صرف گوشت میں، صرف کلیجی وغیرہ میں نہیں. تو گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے سے، اون کے گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اونٹنی کا دودھ اور گوشت کا مرق سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اونٹنی کا دودھ اور گوشت کا مرق سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اونٹنی کا دودھ، یعنی تو یہ بات واضح ہے، اونٹنی کا دودھ پی آپ تو نقصان نہیں پی سکتے اور اسے وضو آپ کا باقی رہے گا. اور اس طرح سے گوشت کا مرق، یعنی آپ نے کیا گوشت نہیں کھایا لیکن گوشت کا سوپ ہے، گوشت کا کیا ہے، سوپ، تو اس سے بھی آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح مسئلہ نہیں. صرف پیٹ میں گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ہوا نکلے یا بدبو کا احساس نہ ہو جائے. صرف پیٹ میں کچھ آواز آئی یا ہلکی سی یا کچھ گڑگڑاہٹ ہو رہی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ہوا نہ نکلے برابر یا بو کا احساس وہ نہ ہو، بو کا احساس نہ ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن صرف خالی پیٹ پہ گڑگڑاہٹ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو باقی رہتا جب تک ہوا نہ نکلے یا بدبو کا احساس نہ ہو یا بدبو کا احساس نہ ہو. طيب یہ بھی ایک اہم حدیث ہے وضو کے متعلق جو جاننا ضروری ہے ہمیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مکے سے مدینہ واپس آئے. راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے. ہم نے ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھی کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو. ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو ایڑیوں کو یہ پیر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کیا ہوتی ہے، تو ٹخنے جو ہوتے، ٹخنے تو یہ ہوتے ہیں دو، لیکن ایڑی جو پیچھے کی ہوتی ہے، ایڑی کیا ہوتی، ایڑی پیچھے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک منٹ رکے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ آپ لوگوں کو آ رہی ہے نا اسکرین، اس کی آ رہی نہیں آئی آپ لوگوں کو، شیئر ہو رہی نئی فوٹو. طيب تو یہ کیا ہے جی. طيب تو یہ کیا ہے کہ نا، یہ ہے کعب، یہ ٹخنے، یہ کیا ہے، ٹخنے، کعب جو ہے، کعب یہ ٹخنے، اور یہ عقب ہے، یہ کیا ہے، یہ ایڑیاں ہیں، یہ نا، یہ ایڑی یہ عقب. ٹھیک ہے نا. اور یہ کعب کیا ہے، یہ ٹخنے. تو حدیث میں آیا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب، یعنی ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے اگر ان تک پانی نہ پہنچے. تو وضو میں ہمیں پیر دھونا ہے ٹخنوں سمیت، تو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. اور یہ عقب ہے، یہ ایڑی ہے، یہ کیا ہے، یہ ایڑی.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. وضو اچھی طرح کیا کرو. وضو اچھی طرح کیا کرو. طيب اس طرح سے سلس بول بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے برابر پیشاب کا قطرہ ٹپکنا میں مبتلا مرد و عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی. وضو کے بعد کچھ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کا سوال تھا, کئی لوگوں نے سوال کیا تھا, اس کا جواب یہ ٹھیک ہے نا. تو سلس بول یعنی بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے برابر پیشاب کا قطرہ ٹپکنا, پیشاب کا قطرہ ٹپکنا میں مبتلا مرد اور عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے. آپ اگر کسی کو بیماری ہے تو کیا کرے گا, ہر نماز سے پہلے وضو کرے گا, ہر نماز کے وقت سے پہلے, ہر نماز کے وقت سے پہلے. پھر وہ والے وقت میں کتنی نمازیں پڑھنا پڑے گا, سنتیں پڑھے نفل پڑھے, پھر بیچ میں کچھ اس کے بعد کچھ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بات واضح نہیں میری؟ یہ سوال بہت لوگوں نے کیا تھا, تو یہ اس کا جواب یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو سلے سے بول نا تو سلے سے بول بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے برابر پیشاب کا قطرہ ٹپکنا مبتلا مرد و عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی, نیا وضو کرے گا. وضو کے بعد کچھ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. طيب جس کو طہارت کے بارے میں یقین ہو اور حدث کے بارے میں شک ہو تو وہ یقین پر بنا کرے, اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جسے حدث پر یقین ہو اور طہارت میں شک ہو تو وہ کیا کرے, یقین پر بنا کرتے ہوئے دوبارہ وضو کرے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا, لیکن نہیں ہر نماز کے لیے نہیں, ہر نماز کے وقت سے پہلے. فرق ہے, ہر نماز کے لیے الگ چیز ہے اور ہر نماز کے وقت سے پہلے. کیا مطلب کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے یا ہر نماز کے لیے, اگر میں کہوں کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے تو ابھی مغرب کی ابھی اذان ہونے والی ہے, تو میں نے وضو کر لیا, وہ انسان نے وضو کر لیا, پھر اذان ہو گئی, پھر اس نے کیا کی, نماز کے بعد اس نے کیا کی, اذان کے بعد نماز سے پہلے اس نے وہ پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھی, 2 رکعت اس نے نفل پڑھی, سنت پڑھی, پھر فرض پڑھی, پھر فرض کے بعد اس نے کیا کیا, قرآن پڑھا, پھر کیا کیا اس نے پھر مغرب کے بعد کی جو جو سنت ہے وہ پڑھی, تو جائز ہے. لیکن ہر نماز کے لیے ہمیں کیا بولوں گا کہ وہ کیا کرے, مغرب سے پہلے اس نے نفل پڑھی, اس کے لیے وضو کرے, پھر کیا کرے, پھر صاف کرے, پھر فرض کے لیے پھر وضو کرے, پھر کیا کرے, پھر جب وہ پڑھے سنت تو پھر اس کے لیے الگ وضو کرے. یہ نہیں, بلکہ ہر نماز کے وقت کے لیے کافی ہے, ہر نماز کے وقت کے لیے کافی ہے. اور ہم نے یہ ذکر کیا اس سے پہلے, لیکن کیا کرے گا وہ, یہ کون آدمی جس کو سلے سے بول ہے, یا ایسی عورت جس کو استحاضہ کا خون نکلتا ہے, جو مستحاضہ عورت ہے, حیض والی نہیں, مستحاضہ عورت, اس سے استحاضہ کا خون نکلتا ہے عورت کو, وہ بھی اسی کام کرے گی, ہر نماز سے پہلے وضو کرے گی, اور کیا کرے گی, وہ بھی عورت, اور یہ بھی آدمی, یہ بھی عورت کیا کرے گی کہ نا اپنی شرما کو باندھ لیں گے, کیا کریں گے, اپنے شرما کو کیا کریں گے, باندھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, پیمپر وغیرہ سے یا کوئی چیز سے, تاکہ کیا کرے وہ گندگی پہلے نہیں. ٹھیک ہے. طيب ساکس کے اوپر مسا کرنا, یہ آگے آئے گا. طيب تو جس کو طہارت پہ یقین ہے, پھر بعد میں اسے شک ہو رہا کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, شک ہو رہا, تو وہ کیا کرے, وہ خیال نہ کرے شک کا, لیکن جو اصل ہے اس کا کیا کرے, وہ بنا کرے. اصل کیا ہے, اسے وضو ہے تو وہ کافی ہے, شک پہ وہ نہ جائے. اور لیکن الٹا ہو کہ اسے یقین تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو کیا کرے گا اس پہ, تو اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو لیکن پھر بعد میں شک ہے کہ نا اس کی طہارت ہوئی یا نہ ہوئی, تو کیا کرے گا, وہ یقین پہ بنا کرے گا اور وضو کرے گا. کیوں, اس کو یقین ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا, لیکن کیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا, اس کو شک ہے, تو جو یقین ہے اس پر وہ اعتماد کرے گا, کیا کرے گا, وہ اعتماد کرے گا. ساکس پہ بیان کر دیجیے شیخ, یہ ڈیلی کا مسئلہ ہے. طيب نعم, اگر شارٹ ٹائم میں ہو سکتا تو ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے. طيب اب دیکھیے اس کے بعد کی چیز وہی چیز ہے. دیکھیے آپ لوگوں کی آ گیا, آپ لوگوں کی خواہش پوری ہو گئی الحمدللہ. نیکسٹ چیز وہی ہے, ہمارے نیکسٹ بیان اسی کا ہے. نیکسٹ مسئلہ جو ہم بیان کریں گے
وہ ہے موزوں جرابوں اور پٹیوں پر مسا کا بیان، لیکن یہ آج نہیں کل ہوگا، ٹائم ہو گیا آج کا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کل ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ موجود ہے انشاءاللہ، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وضو بھول کر نماز پڑھے تو آپ پھر سے پڑھیں گے، اگر آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے وضو نہیں کیا تھا تو آپ کیا کریں گے، آپ نماز پھر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، طيب طيب ٹھیک ہے نا، تو یہ نماز یہ تو انشاءاللہ کہ نا یہ بات واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، طيب تو انشاءاللہ آج کا انشاءاللہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے درمیان میں یاد آیا تو نماز تو توڑ سکتے، نعم، اگر نماز کے بیچ میں اگر آپ کو یاد آ گیا تو نماز توڑ دیں گے اور جائیں گے، اگر نماز کے بعد یاد آیا تو آپ کیا کریں گے، نماز وضو کریں گے اور پھر پڑھیں گے نماز۔